ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج 28 جون 2014 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 135 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ التوبہ کی 2 کرٹیکل آیات کو ڈسکس کریں گے، اور وہ ہیں آیت نمبر 30 اور 31، اور باقی اگر ٹائم بچا تو انشاءاللہ اگلی آیات بھی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، جبکہ نصارہ یعنی کرسچنز عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ذالک قولہم بافواہہم، یہ باتیں ان کی منہ سے نکلی ہوئی افواہیں ہیں، ان کی منہ کی باتیں ہیں، ان کے پیچھے دلیل کوئی نہیں ہے. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، اور ان کے یہ اقوال جو ہیں یہ نقل ہے ان کفار کی جو ان سے پہلے اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے. یونان کے جو گاڈز مشہور تھے، چھوٹے جی کے ساتھ وہ لکھتے تھے دیوتا، ان میں بھی باپ بیٹے کا رشتہ چلتا تھا. بیسیکلی وہ جو غلط انٹرپریٹیشن تھی ان کی اپنے جھوٹے خداؤں کے بارے میں، وہ پھر انجیکٹ ہو گئی کرسچینٹی کے اندر. تو اسی کی طرف اشارہ ہے. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ نقل اتار رہے ہیں یہ باتیں کر کے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہ ان کے منہ کے اقوال ہیں اور نقل اتار رہے ہیں ان کافروں کی جو ان سے پہلے گزرے. قاتلہم اللہ، یہ اب اللہ کی طرف سے گاڑا فتویٰ آ گیا، اللہ ان کو برباد کر دے، ہلاک کر دے. انا یؤفکون، یہ کدھر بھٹکے جا رہے ہیں. اتنی بڑی بات کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے. نعوذ باللہ. اور پھر وہ اس حد تک آگے چلے گئے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ بیگوٹن سن آف گاڈ ہے. ویسے جیوز اور کرسچنز کے اندر جو یہ گاڈ کا کنسیپٹ موجود ہے اس کی کافی حد تک اصل بھی ہے اس حوالے سے، گاڈ کے اولاد کے اعتبار سے، بیٹا کہلوانے کے اعتبار سے، کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات کے اندر اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل کے اندر جو کنبے کا لفظ ہے یا اولاد کا لفظ ہے وہ ان معنوں میں نہیں ہے جس طرح انسانوں کے اندر باپ بیٹے کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. جیسا کہ ہمارے بھی محاورتاً یہ بات بولی جاتی ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے. اس حوالے سے تورات اور انجیل کے اندر اولاد کا کنسیپٹ اس حوالے سے تھا کہ تمام اولاد آدم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. وہ اس رشتے کے اعتبار سے نہیں جو
بیگوٹن سن والا ہوتا ہے، بلکہ عرف عام میں سمجھانے کے اعتبار سے. تو وہ کنسیپٹ تو کوئی غلط نہیں ہے، لیکن جو کنسیپٹ غلط ہے وہ ہے بیگوٹن سن، صلبی بیٹا. وہ کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے صلبی بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیگوٹن سن، صلبی بیٹے ہیں، معاذ اللہ. سورہ مریم کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا کلیم کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی گالی دیتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. یعنی اگر آسمان کے، زمین کے، پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی گالی دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرنا، کہ یہ ساری جو مخلوقات ہیں یہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی بڑی بات. جبکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ یہی ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا، اور اس کے ہم اثر، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے. اب یہ بڑے خطرناک عقائد تھے جو کرسچنز کے اندر اور جیوز کے اندر غلو کی وجہ سے آئے. غلو کہتے ہیں ایگزیجریشن انگلش میں، کسی چیز کو بڑھا کر پیش کرنا. اس کے پیچھے نیت بالکل درست ہوتی ہے. اگر کرسچنز نے جیزس کرائسٹ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی یا ان کو اللہ کا بیٹا کہا، ان کی نیت پیچھے درست تھی کہ ہم ان کی شان بڑھا رہے ہیں، بد نیتی پہ تو نہیں کیا. اسی طریقے سے اس زمانے کے جیوز نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ کنسیپٹ اگر انجیکٹ کیا اپنے فالوورز میں، تو وہ عزیر علیہ السلام کی محبت میں کیا ہے، نفرت میں نہیں کیا. اور یہ بھی یاد رکھیے، آج کے یہودیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. آج کے جو یہودی ہیں وہ پرفیکٹ موحد ہیں، اس حوالے سے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اس قسم کی چیز تجویز نہیں کرتے. یہ اس زمانے کے جیوز کی بات ہو رہی ہے. البتہ کرسچینٹی میں یہ عقیدہ اسی طریقے سے ہے. اس میں بھی تھوڑا سا بگاڑ آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کرسچنز کا یہ عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں گاڈ دا ہولی فادر، اور سیدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں گاڈ دا ہولی مدر، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گاڈ دا ہولی سن. یہ ٹرینٹی کا، تثلیث کا ان کا عقیدہ تھا. لیکن آج کی ٹرینٹی میں انہوں نے سیدہ مریم کو نکال کے ہولی گوسٹ جبریل علیہ السلام کو داخل کر دیا ہے. اب ان کا 3 خداؤں کا جو عقیدہ ہے، 3 in 1 کا، ٹرینٹی کا، تثلیث کا عقیدہ، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور ہولی گوسٹ یعنی جبریل علیہ السلام، روح قدس کے بارے میں ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب اس حوالے سے قرآن پاک نے ان چیزوں کا بڑا رد کیا ہے، اور اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ کے اندر موجود ہے. جو آج غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں ان میں سے اکثریت کرسچنز کی ہے، اور ان کی اصلاح کا سبب وہی صورتیں بن رہی ہیں. ایک سورہ آل عمران اور ایک سورۃ النساء، اور اس کے بعد اس کا کلائمیکس سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ. یہ 3 پرٹیکولر صورتیں. اب اس میں اگر میں کراس ریفرنسز اس حوالے سے پیش کروں تو گھنٹوں چاہیے، لیکن کچھ آیات میں چاہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے ہم ضرور یہاں پر ڈسکس کر لیں، تاکہ ہمیں یہ مقدمہ مکمل طور پر سمجھ آ جائے کہ یہ جو انہوں نے عزیر علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کلیم کیا کہ وہ اللہ کی اولاد ہیں، بیگوٹن سن ہیں یا ان کے بیٹے ہیں، تو یہ عقیدہ گمراہی پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے کس طریقے سے رد فرماتا ہے. تو کراس ریفرنس کے طور پہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 آپ نکال لیجئے. آپ کے یہ بلو والے قرآن پاک میں یہ پیج نمبر 61 کے اوپر ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 79، پیج نمبر 61. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیات پڑھنے سے پہلے میں ایک بات اور بھی کلیئر کر دوں کہ ایون آج کا بھی جو مواد ان کے پاس انجیل یا تورات کا موجود ہے، جیوز اور کرسچنز کے پاس، اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ،
ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کی آیات اس فائنل ٹیسٹمنٹ یعنی القرآن الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب کے ساتھ نہیں ٹکراتی۔ آج بھی جیوز اور کرسچنز کے پاس اس تحریف شدہ کتابوں کے اندر بھی کوئی ایسی آیت موجود نہیں ان ایمبیگوس، غیر مبہم، کہ جس سے وہ اپنے یہ فاسد عقائد ثابت کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک بار بار ان کو کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ، انجیل لے کر آؤ، بتاؤ اس میں یہ باتیں کہاں پر لکھی ہوئی ہیں۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے یہ بحث کرے تو ان سے کہو کہ اس کتاب کے نزول سے پہلے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس کتاب سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں وہ لے آؤ، او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا اگر علم کے کوئی آثار چلتے آ رہے ہوں، تمہارے انبیاء کی کوئی احادیث موجود ہوں تو وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو ان کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے دلیل اس لیے بنایا تحریف کے باوجود کہ وہ تحریف اس لیول کی نہیں کہ عقیدہ توحید اس میں ڈسٹرب ہو جائے، ورنہ تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے پھر ہدایت ہی باقی نہ بچے۔ اب عقیدہ توحید جو ان کتابوں میں موجود ہے وہ جیوز اور کرسچن اس کو پریکٹس نہیں کر رہے۔ جوز تو کافی حد تک بہتر ہے اس حوالے سے، کرسچن تو بالکل آؤٹ ہو چکے ہیں۔ تو جب وہ قرآن پڑھتے ہیں کرسچنز تو ان کو وہ نظر آتا ہے کہ واقعی یہ پریکٹیکل توحید جو قرآن میں ہے مسلمانوں میں نظر بھی آتی ہے۔ یہ وجہ ہے ان کی اسلام کی طرف آنے کی۔ اب یہ علیحدہ سے ٹاپک ہے، اس میں ایک لیکچر میں ضرور آپ کو کوٹ کروں گا۔ انٹرنیٹ پہ آپ گوگل میں جا کے لکھیں ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام، مجھے بائبل نے کس طرح رہنمائی دی کہ میں اسلام کو قبول کروں۔ ایک یوتھ منسٹر ہے امریکہ کا، ینگ ایج میں، اس نے اسلام قبول کیا اور اس کی پوری سٹوری ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام، تو وہ ساری اس کی ویڈیو نکل آئے گی 1.5 گھنٹے کی۔ اس نے بتایا کہ کس طریقے سے میں نے جب تورات اور انجیل پڑھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ توحید اگر اور کسی کتاب میں اس سے بھی بہتر فارم میں ہے تو وہ القرآن ہے۔ پھر وہ اسلام کی طرف آیا الحمدللہ۔ تو قرآن پاک میں یہ جو دلائل ہیں یہ الحمدللہ اس حوالے سے بڑے محکم ہیں کہ تورات اور انجیل میں بھی آج بھی تحریف اور ٹیمپر ہونے کے باوجود یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے موجود ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں بات جو سنن دارمی سے ایک ضعیف روایت پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ تورات کے چند صفحے اٹھائے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا کہ کیا قرآن تمہاری ہدایت کے لیے کافی نہیں؟ تو یہ بھائیو جھوٹی روایت ہے، سخت درجے کی ضعیف روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ تو قرآن پاک کے بھی خلاف ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ تورات اور انجیل لے کر آؤ، اگرچہ اس وقت میں یہ تحریف ہو چکی تھی۔ تو یہ روایت اصول محدثین پر پکی ضعیف ہے۔ تو اب یہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 اس کانٹیکسٹ میں پڑھ لیتے ہیں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی انسان کو یہ روا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب دے اور اپنی طرف سے حکم عطا فرمائے اور نبوت دے۔ یعنی وہ کون ہوگا؟ پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی پیغمبر کی یہ مجال نہیں، کسی پیغمبر کی یہ شان نہیں، نہ اس کے لیے یہ روا ہے۔ صحیح ترجمہ ہوگا کسی انسان کے لیے یہ روا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دے نبوت اور حکم، یعنی اللہ کا امر اور کتاب، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اور اس کے بعد وہ یہ کہنا شروع کر دے لوگوں سے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کسی پیغمبر کی یہ مجال نہیں ہے، کسی انسان کی یہ شایان شان ہی نہیں کہ ہم اسے نبوت اور کتاب اور حکم دیں اور پھر وہ لوگوں کو یہ دعوت دینا شروع کر دے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ٹونٹ کیا جا رہا ہے کرسچنز اور جیوز کو، جن کا یہ کلیم تھا کہ ہمارے یہ سارے عقائد ہمارے پروفٹس نے بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ پیغمبر تو یہ دعوت دے گا کہ لوگوں ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ پیغمبر تو
اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ لوگوں کو توحید سکھانے آیا ہے، وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ؟ وہ کہے گا کہ تم اللہ والے بندو، کونوا ربانیین، رب والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، یہ اس لیے کہ تم کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہو اور اس سے تدریس بھی کرتے ہو۔ ان کتابوں کے ہوتے ہوئے کس طریقے سے یہ چیزیں انجیکٹ کی جا سکتی ہیں پبلک میں کہ انبیاء کرام علیہ السلام اس طرح کے شرکی عقائد لوگوں کو سکھائیں گے؟ نہیں، اللہ نے کتاب بھی ساتھ نازل کی ہے، کتابیں تمہارے پاس موجود ہیں آج بھی، ایون اولڈ ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات، زبور، اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل، اس کے اندر، اور یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس الذکر یا دہانی کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کتاب کے اندر بھی الحمدللہ توحید پرفیکٹ ہے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اللہ تمہیں کبھی یہ حکم نہیں دے گا، یا اللہ کا پیغمبر تمہیں کبھی یہ حکم نہیں دے گا کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب۔ اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا اللہ تعالیٰ یا اس کا پیغمبر تمہیں کفر کی دعوت دیں گے بعد اس کے کہ تم اسلام لا چکے ہو؟ کتابوں کے ذریعے، تورات اور انجیل کے ذریعے۔ یہ بھی یاد رکھیے، تورات اور انجیل کا مذہب بھی اسلام ہے۔ ہم ان کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے جیوز یا کرسچنز کہتے ہیں، اسلام ایک ہی ریلیجن، آدم علیہ السلام کا بھی وہی ریلیجن ہے، اور آخری پیغمبر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی ریلیجن ہے۔ یہ تمام انبیاء اسلام کے دائی بن کر آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی نہیں ہے، اسلام کا بانی اللہ ہے، اور اس نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور بالآخر یہ سلسلہ نبوت امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اچھا، ایک اور کراس ریفرنس ہے اسی حوالے سے جو غلو ایگزیجریشن کے ایشو کو کھول کر سامنے لے آئے گا، اور وہ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 106، آیت نمبر 171، سورۃ النساء آیت نمبر 171، پیج نمبر 106 ہے آپ کے بلو والے قرآن پاک میں، بالکل شروع میں ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب، اے جیوز اور کرسچنز، مت ایگزیجریشن اور غلو کرو اپنے دین کے اندر۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات نہ کرو مگر وہ بات جو حق پر مبنی ہو۔ اللہ کے بارے میں کیوں ڈیوینٹی کریم کرتے ہو کسی اور کے لیے اللہ کے مقابلے پر، اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا کسی کو ٹھہراتے ہو؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ وکلمتہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے خاص کلمہ ہے، کیونکہ ان کے باپ کوئی نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کلمہ کن کے ذریعے سیدہ مریم علیہ السلام کے پیٹ میں ان کے لیے حمل ٹھہرا۔ القاہا الی مریم وروح منہ، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم علیہ السلام کے لیے خاص پھونکا، وروح منہ، اور خاص روح ہے اس کی طرف سے، اس میں سے نہیں، روح منہ ہو اس کی طرف سے۔ یہ روح فی ہی نہیں ہے، فی ہی ہو تو میں، کیونکہ کرسچن بھی کہتے ہیں کہ اللہ میں سے نکلا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ روح اللہ کا وہ غلط مطلب لیتے ہیں، اللہ کا بیٹا۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے روح، روح منہ، فرام اللہ، ناٹ ان، یہ فرام کا لفظ استعمال ہوا ہے، من۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہو کہ تین خدا ہے۔ انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تو اکیلا الہ ہے تمہارا۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے، اس کے لیے کیسے شایع ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اولاد رکھے۔
بھائیو اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس نے مر جانا ہو اور وہ یہ خواہش کرے کہ میری نسل آگے چلے، میرا نام روشن رہے. جو الحی القیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، اس کو اولاد کی حاجت کیوں ہوگی؟ اس کا نام تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. مخلوق کو تباہ ہونا ہے، مخلوق کو فنا ہونا ہے. کل من علیہا فان، زمین پر جتنے بھی ہیں ان سب کو ہلاکت آنی ہے اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی بادشاہت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہی کارساز کافی ہے. یہ پورا سسٹم گلیکسیز کا اللہ تعالیٰ خود چلا رہا ہے. اب یہ بڑا سخت فتویٰ آ رہا ہے اسی ٹاپک کو کھول کر. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله، مسیح ابن مریم علیہ السلام کبھی بھی اس بات سے شرمندگی محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے. یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی کو بلند کرو گے تو تب تمہاری تسلی ہوگی، نبی کو خوش کرو گے اس طریقے سے کہ اسے اللہ کا بیٹا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دو. عیسیٰ علیہ السلام کبھی اس چیز پر شرمندگی محسوس نہیں کرتے، وہ تو فخر محسوس کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے. یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے. کوئی بڑے سے بڑا انسان ہے، اس کے لیے سب سے بڑا مرتبہ کیا ہے؟ اسے عبداللہ کہا جائے. ہم بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ محمدن عبدہ ورسولہ، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. عیسیٰ کبھی اس بات پہ شرمندگی محسوس نہیں کریں گے، کبھی وہ اس بات سے آر نہیں محسوس کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے. ولل ملائکہ، اور نہ ہی فرشتے اس بات سے کبھی شرمندگی محسوس کریں گے. المقربون، جو کہ مقرب فرشتے ہیں. ومن یستنکف عن عبادتی، اور اگر بالفرض کوئی ہمارا بندہ کہلانے سے شرم محسوس کرے، چاہے کوئی پیغمبر ہو یا فرشتہ ہو. آگے بڑا گاڑا فتویٰ آنے لگا ہے، یہ پریکٹیکل نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے. اگر کوئی اس بات پہ آر محسوس کرے، اور یہ آج ہی حالات ہیں، آپ دیکھ لیں جو یہ نام نہاد اولیاء اللہ بنے پھرتے ہیں آج کل کے لوگوں نے بنا لیے ہوئے ہیں، وہ اپنے ساتھ اتنی لمبی دھمیں لگاتے ہیں، پتہ نہیں قطب الاقطاب اور غوث وقت اور فلاں اور فلاں فلاں. میں کہتا ہوں انہی کو اگر آپ لکھ دینا اللہ کا بندہ فلاں، تو وہ تو کہیں گے آپ نے ہماری بے عزتی کر دی ہے. ان کا دل اس بات پر گواہی دے گا، انہیں برا لگے گا. اور یہاں تو فرشتوں، اولو العزم فرشتوں اور اولو العزم پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کبھی وہ آر نہیں محسوس کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے. اور اگر کوئی آر محسوس کرے اس بات سے، وہ یستکبر، اور وہ تکبر کرے اور کہے کہ میں اللہ کا بندہ نہیں بنتا، میں کو بہت بڑا فن خوان ہوں، میرے ساتھ یہ القابات لگائے جائیں. فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، ان سب کے سب کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے حضور جمع کرے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو ان میں سے جو لوگ ہوں گے ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اس سے بھی زیادہ دے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور ان میں سے جو ایسے ہوں گے جنہوں نے تکبر کیا ہوگا، آر محسوس کی ہوگی، شرمندگی محسوس کی ہوگی اللہ کا بندہ کہلانے سے، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا ہوگا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو ہم ایسے لوگوں کو شدید ترین دردناک عذاب دیں گے. بات ہو رہی ہے پیغمبروں اور فرشتوں کی. اور اب پنجابی کیا جانا نا، کہنا تینوں تے سنانا نو نو. انہوں نے یہ حرکت نہیں کی کبھی بھی معاذ اللہ، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کا یہ مقام ہے تو تم کس بات کی مولی ہو؟ تمہاری کیا حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کہ تم اپنے بارے میں اس قسم کے القابات لگاؤ؟ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر جب اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر نہ تو کسی کو دوست پاؤ گے نہ مددگار پاؤ گے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جب گرفت کرے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے عطاب کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہ دو کراس ریفرنس کے طور پہ آیات آ گئیں جس میں غلو کے بارے میں بڑی سختی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈینائی کیا.
کہ اپنے دین کے معاملے میں غلو مت کرو، نہ پروفٹس کے بارے میں اتنے بڑے بڑے کلیم کرو جو ان کی شان کے شایان شان نہیں ہے، یہ ان کی توہین کرنا ہے، گستاخی کرنا ہے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ اب اسی سے اگر آپ 2 صفحے آگے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نے بات اور کھول کر بیان کی، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17، پیج نمبر ہے 111 بلو والے قرآن میں، آخری آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ یعنی یہ پروٹیسٹنٹ کا عقیدہ، اس زمانے میں پروٹیسٹنٹ نہیں تھے لیکن جیکوبائٹس مشہور تھا ان کا ایک فرقہ یعقوبیہ، جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرتے تھے، وہ کہتے تھے وہ اللہ کے بیٹے نہیں، وہ خود ہی اللہ نے روپ دھار لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک یہ کافر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اب اتنا بڑا جملہ بولا جائے تو اللہ کا جلال آئے گا نا۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اللہ اگر ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا کہ تمہارا بنایا ہوا جھوٹا خدا، جو خود انہوں نے ڈیوینٹی نہیں کلیم کی، خدا تو وہ ہوگا جس کو موت نہ آئے۔ اللہ فرما رہے اگر اللہ تعالیٰ اس چیز کا ارادہ کر لے کہ عیسیٰ کو موت دے دے، ہلاک کر دے، وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کو بھی، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ وہ ہے هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، جس کی زندگی اپنی ہے، باقی سب کی زندگی ادھاری ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ کوئی کیا بگاڑ لے گا اللہ کا اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم، ان کی ماں اور زمین میں جتنے ہیں ان کو ہلاک کر دے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت زمین اور آسمان کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہے پیدا کرے۔ جہاں اس نے 2 ملین مخلوقات اس روئے ارض پہ پیدا کی، 2 بلین 20 لاکھ سے زیادہ، انہی میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کر دیا۔ یہ 20 لاکھ جو ہیں یہ سپیشیز ہیں، یعنی انسان ایک سپیشیز، گھوڑا دوسری، کوا تیسری، چیل چوتھی، کبوتر 5ویں، اس طرح اگر سپیشیز گنے نا اینیمل کنگڈم اور پلانٹ کنگڈم کی صرف اس زمین کے اوپر، تو 20 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یہ نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینلز کے فگرز ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ نے لیکچر میرا سننا ہے تو ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں، مسئلہ نمبر 60 کے نام سے تقریباً 70 منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک .com پر رکھی ہوئی ہے، اس میں نے ڈیٹیل سے مخلوقات کا تعارف کروایا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے انہی میں سے ایک مخلوق عیسیٰ ابن مریم ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے جس طرح چاہے جس کو پیدا کرے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرے۔ اسی مضمون کو پھر سورۃ المائدہ میں آگے جا کے مزید کھولا گیا ہے، آیت نمبر 72 آپ نکال لیں، پیج نمبر 121 کے اوپر، سورۃ المائدہ آیت نمبر 72، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کافر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ وقال المسیح، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تو خود تو یہ کہا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے۔ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، اور اس کا ٹھکانہ ہے دوزخ اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور بے شک وہ لوگ بھی کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ یعنی پہلے پروٹیسٹنٹ یعنی جیکوبائٹس کا رد ہوا، اب کیتھولک کا ہو رہا ہے کہ وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، اور کوئی الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے
سوائے اس اکیلے معبود کے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر تم لوگ باز نہ آئے جو تم یہ بات کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اے کرسچنز، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ضرور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائے گا، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، تو کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرتے ہو اور اس کی طرف استغفار کرتے ہو؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، یاد رکھو عیسیٰ تو کچھ نہیں تھے سوائے اس کے کہ وہ ایک رسول تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے۔ وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی۔ کان یاکلان الطعام، دونوں ماں بیٹا کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ اللہ اکبر، ایسی بات کر دی جو ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آئے، ایک موچی اور ایک عام ان پڑھ آدمی کو بھی سمجھ آ جائے، ایک انجینئر اور ڈاکٹر کو بھی سمجھ آ جائے کہ جو کھانا کھانے کا محتاج ہو عیسیٰ اور ان کی ماں، ان کے بارے میں تم ڈیوینٹی کلیم کر رہے ہو کہ وہ اللہ ہے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اس سے اور کس لیول پہ جا کے بات کو سمجھایا جائے۔ ثم انظر انا یؤفکون، لیکن جس کی قسمت میں ہدایت نہیں وہ تو کہے گا جی یہ تو عشق دیاں گلاں، عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے ہوں جی عملہ گالیاں، وہ اللہ نے کہہ دیا ان کی طرف دیکھو یہ پھر بھی الٹے پھیرے جا رہے ہیں، جتنا بھی سمجھا لو ان کے دماغ سے کیڑا نہیں نکلنے کا جب تک اپنا خود قبلہ درست نہ کریں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو، عیسیٰ اور ان کی ماں کی؟ ما لا یملک لکم ضر ولا نفعا، عبادت تو چھوڑو، عیسیٰ اور ان کی ماں نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ تو بھائیو عیسیٰ اگر اور ان کی والدہ ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کس طرح ہمارے نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ عیسیٰ اور ان کی والدہ، عبادت کو جو چھوڑ دیں، الحمدللہ مسلمانوں میں کوئی اپنے پیغمبر کی عبادت نہیں کرتا ڈائریکٹلی، لیکن یہ جو معاملہ کہا گیا کہ نفع کے مالک نہ عیسیٰ ان کی ماں، نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا اور علم والا ہے۔ ہر مخلوق کی ہر بات کو سننا اور اس کا علم رکھنا اللہ کے علاوہ کسی کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی اور کمپیٹنسی نہیں ہے، تو وہ کیسے مشکل کشا کسی کا ہو سکتا ہے؟ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ اور ان کی ماں کو من دون اللہ بھی کہہ دیا، اللہ کے علاوہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ صرف بتوں کے بارے میں، یہاں پر یہ معاملہ بھی اس حوالے سے الحمدللہ کلیئر ہو گیا، اور اسی کا اب کلائمیکس آگے آنے جا رہا ہے۔ اور سورۃ المائدہ کا آخری رکوع نکال لیجئے، وہ ہے اس کا کلائمیکس، جو فائنل گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کی کرسچنز کے ساتھ اس حوالے سے کہ ان کو بات آخری درجے میں سمجھ آ جائے۔ آیت نمبر 116، پیج نمبر 128۔ قیامت کے دن کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ فرمائے گا عیسیٰ ابن مریم سے، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود ٹھہرا لیا جائے؟ تو نے لوگوں سے ایسی کوئی بات کی تھی؟ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں کہ بندے کا کانفیڈنس ہی لوز ہو جائے، اور وہی آپ دیکھ لیں آگے عیسیٰ علیہ السلام کا جواب۔ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ تو پاک ہے، تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کب شایع تھا کہ میں کوئی ایسی بات کر دوں جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں، جس کا میں حق ہی نہیں رکھتا، میں اپنے بارے میں ایسی بات کر دوں؟ اے اللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ساتھ بات کی اے اللہ تو پاک ہے، میں پاک نہیں ہوں، اسی لیے ساتھ ایک بات کر دی، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اے اللہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو تیرے علم میں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ نہیں کی لیکن بات اللہ تعالیٰ سے ہو رہی ہے، انسان کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک،
اے اللہ تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے. انکا انت علام الغیوب، بے شک تمام غیب کے علوم تیرے پاس ہے، تو غیب کا جاننے والا ہے. اللہ اکبر. ما قلت لهم الا ما امرتنی، اے اللہ میں نے تو ان سے وہی بات کی تھی، نہیں بات کی تھی کوئی مگر وہی جو تو نے مجھے حکم کی. ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی. ربی و ربکم، جو میرا عیسیٰ کا بھی رب ہے اور اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل تمہارا بھی رب ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر گواہ تھا اے اللہ جب تک میں ان میں موجود رہا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور جب تو نے مجھے توفی کر دیا، اٹھا لیا اپنے پاس بلا لیا. كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو اس وقت پھر تو ہی ان پر گواہ تھا. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہی ہر بات پر گواہ ہو سکتا ہے. اللہ ہر چیز کا ہر وقت علم تیرے ساتھ ہی خاص ہے. ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو اب ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں. وان تغفر لہم، اور اگر تو انہیں معاف کر دے، فانک انت العزیز الحکیم، تو بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تو معاف کر سکتا ہے اپنے بندوں کو. لیکن معافی کہاں سے ہوگی؟ وہ تو بات گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے، اور سورۃ النساء میں 2 دفعہ یہ بات آئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ قیامت والے دن اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. کوئی ایک شرک کی حالت میں کوئی بندہ آیا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے، والعیاذ باللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ قال اللہ، اللہ کہے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، بھائی آج قیامت کا دن وہ ہے جب سچوں کو ان کا سچا عقیدہ ہی نفع دے گا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ہی ہوں گی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. تو سچوں کو سچائی فائدہ دے گی، موحد ہی جنت میں جائے گا، معافی والی بات کوئی نہیں ہے. اب یہ ساری اس حوالے سے میں نے گفتگو اس لیے کی کہ غلو کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلو کے علاج کے لیے قرآن پاک میں آیات نازل فرمائی، وہ سارا کنسیپٹ بالکل ہمیں کلیئر ہو جائے. اور سورۃ المائدہ کی جو 72 نمبر آیت ہم نے پڑھی، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ اللہ نے نقل کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو توحید کی دعوت دی تھی. ان کی توہین نہیں کرنی توحید کی آڑ میں، ان کا کوئی قصور نہیں، لیکن ان کے ماننے والوں نے ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی. اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے بالکل کلیئر کٹ گائیڈ لائنز امت کو دے دی. صحیح بخاری میں مشہور حدیث ہے جو ہمارے ریسرچ پیپر اندھا دھند پیروی کا انجام اس پہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھنا میری شان کو اس طرح مت بڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے، نصارہ نے، کرسچنز نے اپنے پیغمبر کی شان کو حد سے بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. الحمدللہ ہم یہی کہتے ہیں، محمدن عبدہ ورسولہ، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طریقے سے مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کر دی، یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا اور فرمایا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہہ کہ جو اکیلا اللہ چاہے، تقدیر کے جو معاملات ہیں وہ اللہ چاہے. اس کے مقابلے پر جو دوسری چیزیں ہیں، جیسے بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، جب صحابہ کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال کرتے تو وہ کہتے تھے واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. وہ دین کے معاملے، ظاہر ہے رسول ہی دین بتائے گا، اللہ نے رسول کو دین بتایا، لیکن اس طریقے سے جو تکوینی امور ہیں، تقدیر کے معاملات، اس میں صرف جو اللہ چاہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے حضور کے سامنے خطبہ دیا
یہ کتاب الجمعہ چیپٹر میں آپ کو صحیح مسلم میں مل جائے گی. اس میں انہوں نے کہہ دیا، وہ آیت پڑھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ بہت بڑی کامیابی پر فائز ہوا. اور ساتھ انہوں نے ایک بات ایڈ کر دی، وَمَن يَعْصِهِمَا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نہیں انہوں نے کہا، بلکہ کہا وَمَن يَعْصِهِمَا، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آگے، جلال میں آگے، فرمایا بئس الخطیب انتا، کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی؟ تجھے کہنا چاہیے تھا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. یعنی مجھے اس طرح کیوں اللہ کے ساتھ کمپیئر کیا جس نے ان دونوں کی؟ مطلب بات انہوں نے غلط کوئی نہیں کی تھی، بات بالکل ٹھیک تھی اور کانٹیکسٹ سے بھی آؤٹ نہیں تھی. پہلے وہ بات کر چکے تھے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا. تو کوئی بری بات نہیں، کانٹیکسٹ کے ساتھ تھی، آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں تھی، بالکل درست بات تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط، آپ نے فرمایا تو نے یہ کیوں کہا وَمَن يَعْصِهِمَا، جس نے ان دونوں کی یہ دو ہیں، ایک الہ ہے. تو کہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ آتے ہیں، آپ نے اس کو پھر وہاں سے کہا اذهب، یہاں سے اٹھ اور دفع ہو جا. تو نے اتنی بڑی بات کر دی. یہ ہے احتیاط ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب اگلی آیت پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ 30 نمبر آیت سورۃ التوبہ کی، 31 نمبر آیت. اس پہ تو میں تقریباً 200-300 منٹ کی گفتگو کر چکا ہوں. یہ اتنی اہم ترین آیت ہے قرآن پاک کی، اور اندھا دھند پیروی کا انجام، وہ پمفلٹ بھی اسی آیت کے اوپر ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے جوگیوں اور بزرگوں کو، احبار کہتے ہیں وہ عالم جو علم کی گہرائی میں ہوں، وہ رہبان اور یہ اللہ والے درویش لوگ. یہود اور نصارہ نے اپنے علماء اور درویشوں کو، اپنے بزرگوں کو اربابا من دون اللہ، رب کا درجہ دے دیا تھا اللہ کو چھوڑ کر. والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیونٹی تو انہوں نے کلیم کی ہی تھی، جو ہم پہلے ذکر سن چکے. وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا، جبکہ ان کو حکم نہیں ہوا تھا مگر صرف یہی کہ ایک الہ کی عبادت کرو. لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے معبود سوائے اس کے. سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں. اللہ بے پرواہ ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سلامتی ہو انبیاء پر جنہوں نے خالص توحید پیش کی. اللہ تعالیٰ کو کسی اور کی بندگی کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کے پیغمبر جنہوں نے خالص توحید پیش کی. اللہ تعالیٰ کو یہ غلط عقائد جو اس کے بارے میں کلیم کیے جائیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اس کی شان بہت بلند ہے. وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو انبیاء پر. والحمد للہ رب العالمین. یہ سورہ الصافات کی آخری 3 آیات ہے. اللہ اکبر. تو یہ سورۃ التوبہ کی 31 نمبر آیت اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جوز اور کرسچنز کی ایک اور بیماری بتائی کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو بھی رب کا درجہ دے دیا تھا. یعنی اس طرح ان کو اندھا دھند ان کی پیروی کرتے تھے. اسی لیے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں نے 2 لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں. میں یہاں پر حوالہ دے دوں. مسئلہ نمبر 71A کے نام سے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج. آج میں علاج نہیں تجویز کر رہا، علاج قرآن پاک سے میں نے اس میں تجویز کیا ہے. وہ 113 منٹ کی گفتگو ہے، تقریباً سمجھ لیں 2 گھنٹے کی. اور اسی کا بی پارٹ ہے مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں اور علماء کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. جن جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی اور لوگ ان کو بڑا بڑا بزرگ سمجھتے ہیں. کسی نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، معاذ اللہ استغفر اللہ. کسی نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اس قسم کی کئی گستاخانہ کلمات جو ہیں ان کا میں نے الحمدللہ تحقیقی جائزہ لیا ہے
اور یہ لیکچرز کئی لوگوں کی اصلاح کا سبب بنے. یہ 71 بھی جو ہے یہ 132 منٹ کی 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے. آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آج کی گفتگو کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ اس حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو کر دوں. انشاءاللہ اب اس سے آگے آیات تو ہم نہیں پڑھ سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ بمشکل ہمارے ٹائم کے اندر یہ گفتگو مکمل ہوگی. بھائیو، اس حوالے سے، اس آیت کی تشریح کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ اس کی 2 تشریحات بنتی ہیں. یہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور بزرگوں کو اللہ کے مقابلے پر اپنے رب کا درجہ دے دیا تھا. ایک تو ہے اس کی تعویل خاص اور دوسرا ہے تعویل عام. تعویل خاص کے اعتبار سے تو ہم کچھ آیات سن چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی انہوں نے، یا یہودیوں نے اس وقت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی، ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. ظاہر ہے کہ اللہ کا بیٹا قرار دیا، اس کا مطلب جو ہے وہ ڈیوینٹی کلیم کرنا ہے، کیونکہ انسان کا بیٹا انسان ہوتا ہے، اور رب کا اگر بیٹا تجویز کریں گے تو اس کو پھر رب ماننا پڑے گا. اسی لیے وہ کہتے ہیں بیگوٹن سن آف گاڈ، معاذ اللہ، اللہ کا صلبی بیٹا. تو تعویل خاص کے اعتبار سے تو میں نے الحمدللہ قرآن پاک سے کراس ریفرنس کے طور پر ان چیزوں کا رد کر دیا ہے. کچھ مزید احادیث اس حوالے سے میں پیش کر دیتا ہوں. 5 صحیح اسناد احادیث ہیں، جن میں سے 4 بخاری اور مسلم میں موجود ہیں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کے اندر اپنے مبارک چہرے سے بار بار چادر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث. اور یہ ساری احادیث ہمارے ریسرچ پیپر نمبر 1 رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود ہیں. اور میں نے اس پہ الگ سے ربیع الاول کے مہینے کے اندر مسئلہ نمبر 63 کے نام سے پورا لیکچر دیا ہے، 2.25 گھنٹے کا. ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں. یہ آخری وصیت ہے، مرض وفات میں اما عائشہ کہہ رہی ہیں. تو یہ میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ گنبد خضرا کا مسئلہ، مسجد نبوی کا مسئلہ، قبروں پہ عمارتوں کا مسئلہ، میں نے ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر 63 اہل سنت پاک.com پر موجود ہے، یا ہمارے یوٹیوب کا جو چینل ہے انجینئر محمد علی مرزا، اور tune.pk پہ بھی چینل موجود ہے انجینئر محمد علی مرزا، اس پہ آپ کو یہ لیکچر مل جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، اما عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور پھر اما عائشہ کے آگے الفاظ ہیں اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حجرے کی دیوار گرا دیتے تاکہ لوگ قبر مبارک کی ڈائریکٹ زیارت کر لیتے، لیکن ہمیں خطرہ تھا کہ لوگ سجدہ کریں گے، اس لیے حجرے کی دیوار نہیں گرائی. یہ اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں. اور یہاں امت سجدے کر رہی قبروں میں، کہتی ہے شرک ختم ہو گیا ہے. تو میں نے مسئلہ نمبر 3 ریکارڈ کروایا، دعا صرف اللہ ہی سے، اسی کے آخری 25 منٹ میں وہ الگ سے بھی ہے. مسئلہ نمبر 8 کے نام سے کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے، تو اس میں بتایا ہے کہ ہاں کر سکتا ہے. ہم اسے کافر نہیں کہتے، لیکن کلمہ گو مشرک ہوگا وہ. والعیاذ باللہ تعالی. دوسری حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. یہ پہلی جو تھی بخاری اور مسلم دونوں میں، دوسری صحیح مسلم میں جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے صرف 5 دن پہلے ہمیں خطبہ دیا. 5 دن پہلے، اس میں الفاظ ہیں، اور کہا خبردار تم میں سے اگلے لوگوں کی حالت تھی کہ اگر ان کا پیغمبر یا کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا، فوت ہو جاتا تھا، تو وہ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں، پیغمبر یا نیک آدمی. بھائی اگر یہ کام نہیں ہونے تھے تو حضور کو ٹینشن کیوں پڑی ہوئی ہے وفات کے وقت اس بات کی؟ یہ ٹینشن اسی لیے ہے کہ یہ معاملات ہونے والے تھے. تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن تھے بیماری کے. یہ مسلم میں تو یہ الفاظ ہیں آخری دن تھے، بخاری میں الفاظ نہیں، بخاری میں صرف یہ واقعہ ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اپنے دنوں کے اندر، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی 2 بیویاں حضور کی موجودگی میں، ام سلمہ اور ام حبیبہ،
آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے وہاں پر ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جس میں کچھ تصویریں بھی لٹکی ہوئی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے اور آپ نے فرمایا یہی تو ان کی خرابی تھی, جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر پہ وہ تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. اللہ کے حضور یہ بدترین مخلوق بن کر قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے. استغفر اللہ و اتوب الیہ. اور یہ نہ سمجھیے گا یہ ماضی کی باتیں ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث جو چوتھی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے قدم بقدم بالشت بر بالشت. اگر اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں؟ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. تو یہود و نصارہ کی جتنی بیماریاں قرآن اور احادیث کے اندر آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بھی ٹرانسفر ہوگی. بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو وہی ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خاص دعا کی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرمائی وہی 5ویں حدیث مسند امام احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تا حال الحمدللہ اس دعا کی برکت سے اس قسم کی خرافات سے محفوظ ہے. الحمدللہ وہاں پر تو کوئی نزدیک بھی نہیں لگنے دیتا. یہ اگر سمجھتے ہیں نا یہ ڈھول مارنا اور یہ جتنی ایکٹیویٹیز یہاں پرفارم کر رہے ہیں یہ اگر کوئی اتنے ثواب کے کام ہے تو یہ روزہ شریف پہ کر کے بتائیں نا. وہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں اس حوالے سے الحمدللہ. تو یہ 5 احادیث اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں لیکن آج ٹائم نہیں. مسئلہ نمبر 63 میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں. یہ تھی اس کی تعویل خاص. لیکن تعویل عام کے اعتبار سے ایک مفہوم اس کا اور بھی بنتا ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور بزرگوں کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. اس کے سپورٹ میں ایک ضعیف حدیث ہے وہ میں بیان کر دوں لیکن وہ روایت ضعیف ہے. میں اس کی دلیل پھر قرآن سے دوں گا. ضعیف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے 8 سے 3-4 سال پہلے وہ کہیں روایت بیان کی تھی. میرا رجوع بھی ریکارڈ پہلے بھی ہو چکا ہے, اس میں بھی دوبارہ ریکارڈ ہو جائے گا. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں شیخ البانی کو اجتہادی غلطی لگی, وہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں لیکن یہ پکی ضعیف روایت ہے. خود امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا لیکن اس کا فہم صحیح ہے, فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن میں. وہ حدیث ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3095 نمبر کہ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاتم تائی کے جو بیٹے تھے وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ایک آیت ہے میں اس کی تفسیر سمجھنا چاہتا ہوں. اور یہی آیت پڑھی سورۃ التوبہ آیت نمبر 31 اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو رب مان لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ چیز ڈسکس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے بتاؤ کہ کیا تم اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کی بات کو بغیر تحقیق کے قبول نہیں کر لیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا. تو فرمایا یہی تو ان کو رب منانا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر علماء اور بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کرنا شروع کر دو. یہ روایت ضعیف ہے, اس کے اندر غضیف راوی ہیں, وہ راوی محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہیں. امام ترمذی نے بھی خود اس حدیث کو ضعیف ڈکلیئر کیا ہے. البتہ اس کے تعویل عام کے اعتبار سے مفہوم میں وہ آیت سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 4 بسم اللہ الرحمن الرحیم ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ اے کفار اگر تم سچے ہو اپنی باتوں میں تو اس کتاب کو نہیں مانتے تو اس کتاب سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں یا انبیاء کے آثار تمہارے پاس موجود ہوں وہ لے کر آؤ, ان سے میرے ساتھ بات کرو اگر تم سچے ہو. تو کتاب اللہ اور سنت کو قرآن نے دلیل بنایا اگلے انبیاء کی. یعنی تم یہ نہ کہو کہ ہمارے بزرگوں کے یہ عقیدے ہیں, اس کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کتاب لے کے آؤ, کوئی ہے تو احادیث ہے تو وہ لے کر آؤ. بزرگ فرماتے ہیں, حضرات فرماتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں, یہ بات نہیں. ہاں بزرگ اگر شیخ علماء وہ بات کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی یا قرآن پاک میں موجود ہے تو سارا آنکھوں پر, لیکن ان کے اپنے ذاتی فتاوا تو نہ ہو قرآن و سنت کے خلاف. اور دوسری آیت سورہ ال عمران کی 19 نمبر آیت ہے
ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل ریلیجن صرف اسلام ہے. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور یہود و نصارہ کے بڑے بڑے بزرگوں نے جو اس کتاب کے آ جانے کے بعد، العلم آ جانے کے بعد، جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان قریب ان سے حساب لیں گے. یہ ضد ان کے اندر بیماری، علماء یہود کو پتا تھا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ تورات اور انجیل کے اندر، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں لکھی ہیں. سورۃ الاعراف میں آتا ہے، سورۃ البقرہ میں، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو، لیکن ضد، اپنی چودراہٹ، بغیم بینہم، جس کو ایڈلر کی سائیکالوجی میں کہا گیا ارج ٹو ڈومینیٹ. ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ لوگ میرے پیچھے چلیں، میں کس کے پیچھے کیوں چلوں. اسی وجہ سے علماء یہود اور علماء نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو یہ بھائیوں، اس حوالے سے میں نے گفتگو کرنی تھی. تو یہ مفہوم بالکل ٹھیک ہے، اور قرآن پاک میں کئی ایک جگہ پہ یہ مضمون آیا ہے کہ قیامت والے دن لوگ اس حوالے سے پریشان ہوں گے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیوں نہیں کی، اپنے بزرگوں کی اطاعت کیوں کی. اس میں کراس ریفرنس کے طور پہ جتنی بھی آیات موجود ہیں، میں نے الحمدللہ وہ مسئلہ نمبر 71A کے اندر سورۃ الاحزاب کے حوالے سے، سورۃ الفرقان کے حوالے سے، سورۃ الاعراف کے حوالے سے کئی ایک آیات اس میں کراس ریفرنس کے طور پر کوٹ کی ہیں. اور جو ریسرچ پیپر ہے ہمارا امام الانبیاء کی دعوت قرآن، جو آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ بھی مل جائے گا، اس میں وہ یہ پوری ہیڈنگ ہے، وہ ساری آیات ایک جگہ درج ہے کہ گمراہی کی اصل وجہ بزرگوں کی اندھا دھند پیروی ہے. اندھا دھند پیروی نہ ہو، ظاہر ہے بزرگوں کے ذریعے دین ہم تک پہنچا، لیکن دین فالو کریں گے، بزرگوں کو نہیں. ورنہ تو میں اب یہاں پر ایک ننگا جملہ وہاں پر بھی میں نے بولا، میں پھر بول دیتا ہوں، کسی کو برا نہ لگے، کہ بھائیو قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ہمارے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں. اگر ہمارے ماں باپ قادیانی ہوتے تو ہم بھی قادیانی ہوتے، کبھی تحقیق نہ کرتے کہ ہم غلط ٹریک پہ ہیں. اسی طریقے سے بریلوی مکتبہ فکر کے بڑے عالم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے اگر امی ابو قادیانی ہوتے تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی قادیانی ہوتے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا، ادروائز نہیں. اسی طریقے سے دیوبند مکتبہ فکر کے بڑے عالم مولانا طارق جمیل صاحب، اگر ان کے امی ابو قادیانی ہوتے تو وہ قادیانی ہوتے، اللہ یہ کہ تحقیق کی کبھی توفیق مل جاتی. ابھی وہ اس لیے وہاں پر ہیں کہ وہ اسی مکتبہ فکر میں پیدا ہوئے. اسی طریقے سے اہل حدیث مکتبہ فکر کے ساجد میر صاحب یا حافظ صحیح صاحب اس لیے وہ اہل حدیث ہیں کہ ان کے ماں باپ جو ہیں وہ اسی مکتبہ فکر کے اوپر تھے، ادروائز اگر وہ قادیانی ہوتے تو یہ بھی قادیانی ہوتے. اسی طریقے سے اہل تشیع کے ساجد نقوی صاحب، ان کے ماں باپ اگر قادیانی ہوتے تو وہ بھی قادیانی ہوتے. تو ہم اپنے آپ کو بھی سوچیں کہ ہم اگر کسی مکتبہ فکر میں ہے، کوئی بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، اہل تشیع ہے، یا ایون قادیانی ہے، جن سے ہمارا اس درجے کا اختلاف ہے کہ ہم انہیں اسلام کے دائرے سے باہر سمجھتے ہیں، تو ان کو یہ سوچنا ہوگا قیامت والے دن کیا وہ یہ کہیں گے اے اللہ اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے جن کے پیچھے میں چلتا رہوں. یہ دنیا میں تو دھوکہ آپ دے لیں گے کہ بزرگ پاگل تھے، اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دھوکہ دیں گے. اللہ تعالیٰ کہ قرآن پڑھا ہے کہ نہیں. مسئلہ نمبر 78 میرا ریکارڈ ہے، قبر کے 4 سوالات. اس میں نے صحیح بخاری کے ریفرنس سے بتایا کہ قبر میں ایک چوتھا سوال بھی ہونا ہے. پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون. دوسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا. تیسرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا دنیا کے اندر. اور مسند احمد میں آتا ہے الذی بعث فیکم، اس مرد کے بارے میں جسے اللہ نے نبی بنا کے تجھ میں مبعوث کیا تھا. اور جامع ترمذی میں الفاظ ہیں من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے. تو جو سوال دے لے گا جواب، اس سے فرشتے چوتھا سوال پوچھیں گے تجھے کیسے یہ پتا چلا. وہ کہے گا میں نے اللہ کے کتاب پڑھی تھی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی تصدیق کی. کتاب پڑھی نہیں ہوگی، سمجھی نہیں ہوگی، کہاں سے تصدیق ہوگی. اور جب منافق جواب نہیں دے سکے گا تو فرشتے پوچھیں گے تجھے جواب کیوں نہیں آئے. تو وہ کہے گا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، سن سنا کے سننی، پڑھ پڑھا کے سننی نہیں. اسی بھی کہنے ہیں بھائی سننی بنو، پر سننی منہج پڑھ پڑھا کے سننی، سن سنا کے سن نہ ہو جاؤ. ہم بھی الحمدللہ اہل سنت منہج پہ ہیں، ایز اے فرقہ نہیں، ایز اے منہج. لیکن سن سنا کے سننی نہیں، پڑھ پڑھا کر سننی، پورے علم کے ساتھ، کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ. ادروائز گمراہی ہے. اس حوالے سے کافی آیات ہیں، لیکن میں اب اسی پر اکتفا کرتا ہوں کیونکہ ہمارا ٹائم بھی مکمل ہو چکا ہے. باقی کسی کو شوق ہو تو وہ مسئلہ نمبر 71A اور 71B، یہ میری زندگی کا آپ سمجھ لیں کہ بہترین گفتگوؤں میں سے یہ 2 لیکچرز ہیں. تقریباً یہ ملا کے
4 گھنٹے کی گفتگو بن جاتی ہے. اور جو مجھے جس فیز سے گزرنا پڑا اس میں نے بتایا کہ میں کیسے ریورٹ ہوا کتاب اللہ پڑھ کر. اپنی میری پرسنل اس میں سٹوری بھی موجود ہے. وہ جیسے میں نے بیان کیا کہ وہ اس کرسچن نے کہا ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسیپٹ اسلام, تو اس سٹوری کو آپ کہہ لیں کہ ہاؤ قرآن لیڈ می ٹو ایکسیپٹ اسلام, ہاؤ دس فائنل ٹیسٹمنٹ القرآن لیڈ می ٹو ایکسیپٹ ٹرو اسلام. تو وہ میری سٹوری ہے 71A, بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج. 113 منٹ کی وہ گفتگو, اور اسی کا بی پارٹ ہے 71B, 132 منٹ کی گفتگو, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.